بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی بیٹا، ہم پڑھ رہے ہیں باب صوم سیرت طیبہ، سبق نمبر 1 فتح مکہ۔ جی بیٹا، فتح مکہ کا واقعہ 8 ہجری رمضان المبارک میں پیش آیا۔ بیٹا اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو بکر نے ذاتی دشمنی کی بنا پر بنو خزاعہ پر حملہ کیا۔ بنو خزاعہ نے حرم میں پناہ لی تو بنو بکر نے وہاں جا کر انہیں قتل کر دیا۔ بنو خزاعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سامنے 3 شرائط رکھیں۔ قریش نے تیسری شرط کو قبول کر لیا۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے تجدید عہد کے لیے ابو سفیان کو بھیجا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہ کیا۔ بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشاورت کے بعد فتح مکہ کی تیاری شروع کر دی اور اپنے صحابہ اکرام کو بھی تیاری کا اعلان کر دیا، بلکہ دیہاتوں میں بھی ہر طرف مسلمانوں کو اطلاع بھجوائی کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ماہ رمضان میں مدینہ پاک میں آ جائے۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 کا لشکر تھا، جس میں مہاجرین اور انصار سب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معروف راستے کے بجائے غیر معروف اور لمبے راستے کا انتخاب کیا اور مکہ پہنچے اور شہر کے باہر مہر الزہران کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور حکم فرمایا کہ ہر قبیلہ اپنے خیموں کے سامنے آگ جلائے۔ اس سے قبل حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال اور سامان کو مدینہ منورہ بھیج دیں اور خود ہمارے ساتھ مکہ معظمہ چلیں، اور ساتھ ہی فرمایا کہ قریش مکہ نے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ جب وہ دونوں مہر الزہران پہنچے تو آگ روشن دیکھی۔ ابو سفیان کی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان پر حملہ کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا، اب بھی تمہیں توحید پر یقین نہیں آیا؟ اس نے کہا، میں یقین رکھتا ہوں اس خدا کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو مجھے ضرور نفع دیتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو کہا کہ کلمہ پڑھ لو ورنہ تیری گردن کاٹ دی جائے گی۔ ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا۔ بیٹا فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام لوگوں کو جان مال اور عزت کی امان دی، یعنی ان کا جان مال اور عزت ان کی محفوظ رہے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اعلان فرما دیا کہ جو کوئی حرم میں پناہ لے گا، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا، یا جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا، اسے کوئی بھی تکلیف نہیں دی جائے گی۔ بیٹا اسلامی لشکر جب مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر تمام راستوں سے ہوتا ہوا مکہ میں داخل ہوا تو مکہ کو فتح کرنے اور مکہ میں داخل ہونے کے بعد بھی لوگوں کی عزت جان مال محفوظ رہے، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ بیٹا فتح مکہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام بتوں کو توڑ کر کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ کا گھر بنا دیا۔ بیٹا کوسچن نمبر 2 دیکھیں، ابو سفیان کے قبول اسلام کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیے۔ 8 ہجری کو 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ عام راستے سے ہٹ کر لمبا سفر کیا اور مکہ پہنچے۔ وہاں جا کر شہر سے باہر پڑاؤ کیا اور تمام لشکر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اپنے اپنے خیموں کے سامنے آگ جلائی۔
رات کی تاریکی میں چاروں طرف آگ کے شعلے دیکھ کر اہل مکہ حیران رہ گئے۔ ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ حالات کا جائزہ لینے کے لیے آئے تو ان کی ملاقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس سے ہوئی، جو ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان پر حملہ کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان سے کہا، اب بھی تمہیں توحید پر یقین نہیں آیا؟ اس نے کہا، میں یقین رکھتا ہوں، اگر خدا کے علاوہ کوئی ہوتا تو مجھے ضرور نفع دیتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو کہا، کلمہ پڑھ لے ورنہ تیری گردن کاٹ دی جائے گی۔ ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا۔ بیٹا یہاں تک اس سوال کا جواب ہے۔ یہ بیٹا آج ہم نے کوسچن نمبر 2 ابو سفیان کے قبول اسلام کا واقعہ اپنے الفاظ میں لکھے یہ کیا، پلس ہم نے فتح مکہ کے واقعات 1 تا 4 ہم نے پڑھے۔ یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنے ہیں۔ اللہ حافظ۔